بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے مناہج مفسرین ایک تعارف۔ منہج کی جمع ہے جس سے مراد وہ اسلوب اور میتھڈولوجی ہے جس کے مطابق کسی مفسر نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہو، یا اس میتھڈ کے مطابق یا اس میتھڈولوجی کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر مرتب کرنے کا ارادہ کیا ہو۔ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہدایت فراہم کرتی ہے۔ انسانوں کی زندگی میں جتنے گوشے محسوس کیے جا سکتے ہیں یا تصور کیے جا سکتے ہیں، ان سب کے لیے قرآن پاک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن پاک ایک تاجر کے لیے بھی رہنما ہے، ایک معلم اور مدرس کے لیے بھی رہنما ہے، ایک فلسفی اور ماہر معاشیات، ماہر قانون کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح زندگی کے کسی بھی گوشے میں کسی قسم کی سرگرمی اختیار کرنے والے کے لیے قرآن مجید ایک رہنما کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ بات بجا طور پر بالکل درست تھی اور طبیعت اور حقیقت حال کے عین مطابق تھی کہ 1400 صدیوں کے دوران مختلف رجحانات رکھنے والے علماء کرام نے اور مختلف فکری ضروریات کو پورا کرنے والے اہل علم نے اپنی اپنی ضروریات اور اپنے اپنے تقاضوں کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کی، اور اس رہنمائی کو اپنے ہم خیال، ہم ذوق اور ہم میدان دوسرے اہل علم تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔ پھر چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، عربی مبین میں ہے، اور عربی مبین بھی وہ جو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہے، اس لیے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور عربیت کا مطالعہ بھی اہل علم کی دلچسپی کا میدان رہا، جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اس لیے بہت جلد جہاں دوسرے علوم و فنون میں تخصص یعنی اسپیشلائزیشن شروع ہوا، وہیں قرآن مجید کے مطالعے میں تخصص اور مختلف رجحانات کے مطابق اسپیشلائزیشن کا عمل شروع ہو گیا۔ اس پورے عمل کی بنیاد صحابہ کرام کے تفسیری دروس اور صحابہ کرام سے منقول تفسیری روایات ہیں۔ جیسا کہ پہلے کئی بار عرض کیا گیا کہ جن صحابہ کرام سے تفسیری روایات مروی ہیں یا جن کے تفسیری اجتہادات کا بعد کے تفسیری ادب پر گہرا اثر ہے، ان میں جو نمایاں ترین صحابہ کرام ہیں وہ دو ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس۔ ان دونوں بزرگوں کے تفسیری اجتہادات اور تفسیری مرویات میں ان تمام رجحانات کے بنیادی عناصر ملتے ہیں جن کے مطابق بعد میں تفسیریں لکھی گئیں۔ یہ دونوں حضرات صحابہ کرام میں انتہائی نمایاں مقام کے حامل تھے، اپنے ادبی ذوق کے اعتبار سے، اپنی عربیت میں مہارت کے اعتبار سے، اپنی خطابت اور بلاغت کے اعتبار سے، اپنی فقیہانہ بصیرت کے اعتبار سے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی غیر معمولی بالغ نظری، غیر معمولی وسعت نظر اور غیر معمولی تعمق فکر میں یہ بقیہ صحابہ کرام میں بہت نمایاں اور ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ یہ بات اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے جتنے رجحانات اور اسالیب سامنے آئے، ان میں سے کسی اسلوب کے بارے میں یہ تصور کرنا درست نہیں ہوگا کہ وہ صحابہ کرام سے مروی ان روایات کے تسلسل سے ہٹ کر کوئی چیز ہے۔ ان سب رجحانات کی سند صحابہ کرام سے ملتی ہے، ان سب کی بنیادیں صحابہ کرام سے مروی روایات اور ان اجتہادات میں ہیں جو صحابہ کرام نے قرآن پاک کے بارے میں کیے، اور خاص طور پر یہ دو صحابی جن سے بڑی تعداد میں تابعین نے استفادہ کیا۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس
اور ان کے تلامذہ کا تذکرہ کیا جا چکا ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری رجحانات کے بارے میں اشارہ ہو چکا ہے. ان کے صحابہ کرام اور تلامذہ کی بہت بڑی تعداد ہے جن سے کوفے میں اور مکہ مکرمہ میں بالخصوص تفسیری روایات اور رجحانات نے جنم لیا. یہ تعین تو قطعی طور پر ناممکن ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں کل کتنے رجحانات پیدا ہوئے. اس کا تعین نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب تک انسانی ذہن کام کرتا رہے گا نئے نئے رجحانات پیدا ہوتے رہیں گے. چنانچہ خود 20ویں صدی میں کئی نئے رجحانات سامنے آئے جن کا آگے چل کر تذکرہ کیا جائے گا، اور آئندہ صدیوں میں جب تک انسان روئے زمین پر موجود ہے، قرآن کے ماننے والے موجود ہیں، وہ قرآن پاک کے معنی اور مطالب پر غور کرتے جائیں گے اور تفسیر کے نئے نئے رجحانات اور قرآن پاک پر غور کرنے کے نئے نئے اسالیب سامنے آتے جائیں گے. ایک خاص جہت مطالعہ قرآن کی جو پہلے سے میرے ذہن میں نہیں تھی کہ اس پروگرام میں یا اس موضوع پر میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، اس لیے میں آغاز میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں، جس سے مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مطالعہ قرآن کے ابھی اتنے میدان موجود ہیں جن کا ابھی جائزہ نہیں لیا گیا، اور ابھی اتنی دنیایں اور اتنے سمندر موجود ہیں جن میں ابھی کسی نے غوطہ زنی نہیں کی. جتنی ہو گئی وہ تو اس کا اندازہ اس گفتگو سے ہو جائے گا، لیکن جو نہیں ہوئی وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جو ہو گئی ہے. آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام سنا ہوگا، شاید میں نے بھی اپنی بعض گفتگو میں ان کا حوالہ دیا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اس کے راوی ہیں. انہوں نے مجھ سے بیان کیا، میں نے براہ راست ان سے کئی بار سنا، پھر تحریری طور پہ بھی ان سے تصدیق کرائی اس اپنی یادداشت کی، تحریری ثبوت میرے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آج سے تقریباً جب انہوں نے واقعہ سنایا اس سے کوئی 20-25 سال پہلے کا قصہ تھا، غالباً 1957 یا 58 کا تذکرہ تھا، کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور ان کے پاس روزانہ 1-2 اس طرح کے لوگ آتے رہتے تھے اور آ کے اسلام قبول کرتے تھے. تو اس دن 1957 یا 58 کا کوئی دن تھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے حسب عادت ان کو کلمہ پڑھایا، شہادت کی تلقین کی اور مختصر وضاحت اسلام کے بارے میں کر دی، اور اپنی بعض کتابیں ان کو تعارف اسلام پر دے دی. ڈاکٹر صاحب مرحوم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی نیا شخص اسلام قبول کرتا تھا، اور انہوں نے بیان کیا کہ کم و بیش 2 آدمیوں روزانہ کا اوسط تھا کہ 2 آدمی روزانہ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے تھے. یہ اوسط 1948 سے لے کر 1996 تک جاری رہا. تو انہوں نے کہا کہ میں ہر شخص سے یہ ضرور پوچھتا تھا کہ چند منٹ میں یہ بتاؤ کہ تمہیں اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا. عموماً جو چیزیں لوگ بتاتے تھے مشترک ہوتی تھی تو اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے. انہوں نے کہا اس شخص نے جو چیز بتائی وہ بڑی عجیب و غریب تھی اور میرے لیے بہت حیرت انگیز تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا اس نے جو کچھ کہا میں بالکل نہیں سمجھا کہ اس نے کیا کہا. میں اس کے بارے میں کوئی رائے فنی طور پر نہیں دے سکتا، میں بھی اس کو نہیں سمجھتا، میں بھی فنی کو رائے نہیں دے سکتا. جیسے میں نے سنا میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میرا نام ژان ژیلبرگ ہے، یہ نام مجھے یاد ہے، میرا نام ژان ژیلبرگ ہے، میں فرانسیسی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں، موسیقی کے فن کا سب سے بڑا ماہر ہوں، اور میرے بنائے ہوئے ریکارڈ اور گانے پوری فرانسیسی بولنے والی دنیا میں رائج اور مقبول ہیں. آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب ملک کے سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا. جب میں وہاں پہنچا تو بہت سے لوگ جمع تھے اور سب خاموشی سے ایک خاص میوزک سن رہے تھے. جب میں نے وہ میوزک سنی تو مجھے یہ لگا کہ یہ تو موسیقی کی دنیا کی ایک غیر معمولی چیز ہے جو لوگ سن رہے ہیں، اور میں نے خود جو آوازوں کا نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ ایجاد کیا ہے یہ اس سے بھی بہت زیادہ آگے ہے. ابھی اس موسیقی کے سطح تک پہنچنے میں دنیا کو بہت وقت درکار ہے. تو یہ کس شخص نے ایجاد کی ہے، یہ دھنیں کس نے بنائی ہیں؟ تو میں نے پوچھنا چاہا کہ یہ دھنیں کس نے بنائی ہیں، تو لوگوں نے اشارہ کر کے خاموش کر دیا. میں خاموش ہو گیا، پھر رہا نہیں گیا جب میں نے دیکھا کہ یہ تو غیر معمولی چیز ہے.
ڈاکٹر صاحب نے کہا اس نے بعض اصطلاحات بھی استعمال کی فن موسیقی کی جو مجھے یاد نہیں رہیں چونکہ میرا میدان نہیں تھا. جب وہ آواز ختم ہو گئی تو اس نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ موسیقی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور فلاں قاری کسی قاری کا نام لیا، یہ ان کی تلاوت ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ یقیناً یہ کسی قاری کی تلاوت ہوگی، قرآن ہوگی، لیکن یہ دھنیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا یہ دھن کسی کی بنائی نہیں ہے، اور نہ یہ قاری موسیقی جانتے ہیں، یہ تو صرف قرات کے ماہر ہیں. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دھنیں کسی نے نہ بنائی ہوں گی. اس کو یقین دلایا گیا کہ قرآن پاک کی نہ کوئی دھنیں ہوتی ہیں، نہ موسیقی کے اصولوں سے اس کا تعلق ہے، یہ فن تجوید ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اس نے کہا پھر میں نے یہ پوچھا کہ یہ فن کب ایجاد ہوا؟ لوگوں نے کہا یہ تو 1400 سال سے 1300 سال سے چلا آ رہا ہے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دنیا کو دیا. تو جب اس کو کئی لوگوں سے پوچھنے کے بعد یقین ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اگر یہ صحیح ہے کہ یہ کتاب محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے اور اسی طرح پڑھ کے لوگوں کو سنائی تھی تو یہ اللہ کی کتاب ہے. اس لیے کہ موسیقی کے جو قواعد ضوابط اس کتاب میں ملتے ہیں، نشاندہی جن کی ہوئی تھوڑی سی، وہ موسیقی کی اتنی ترقی یافتہ شکل ہے کہ دنیا ابھی تک وہاں نہیں پہنچی. اب ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں کہ وہ کیا صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن جو اس نے کہا وہ یہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اور بھی پھر مختلف قراء کی قرات کے ریکارڈ 3-4 دنوں میں سنے، لوگوں سے پڑھوا کے سنا، مسجد میں جا کے سنا، عام آدمی جو قرآن اچھا پڑھتے ان سے سنا، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کو لانے والے اللہ کے رسول تھے، تو آپ مجھے مسلمان کر لیں. ڈاکٹر صاحب نے میں نے اسے مسلمان کر لیا، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اس نے جو کہا اس کی فنی بنیاد کیا ہے اور کیا وہ چیز تھی جس سے متاثر ہوا، یہ میں نہیں جانتا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ایک فرانسیسی کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے الجزائری طالب علم کو، جو وہاں پی ایچ ڈی کا طالب علم تھا، اس کی تدریس کے لیے مقرر کر دیا کہ اسے قرآن پاک پڑھایا کرو، اور اپنی بعض کتابیں اس کو دے دی. اب وہ استاد یعنی وہ الجیرین طالب علم بھی چلا گیا اور یہ فرانسیسی نو مسلم بھی چلا گیا، یہ موسیقار. کوئی مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد دونوں آئے اور ذرا پریشان تھے نسبتاً. تو وہ الجزائری طالب علم نے عربی میں کہا کہ یہ آپ کا نیا مسلمان بھائی تو اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کچھ شکوک کا اظہار کر رہا ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں. اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی جس بنیاد پہ اسلام لایا تھا وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو شکوک کا جواب میں کیا دوں گا. لیکن اللہ کا نام لے کے پوچھا کہ بتاؤ کیا شک ہے. اس نے کہا کہ جی آپ نے زبانی بھی بتایا تھا اور آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب بعینی ہی اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے جس شکل میں اس کے لانے والے نے اس کو صحابہ کرام کو دیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا واقعی ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا لیکن اس نے جو مجھے پڑھایا ہے اس سے لگتا ہے کہ کہیں کہیں اس میں سے عبارتیں یا الفاظ حذف کیے گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا مثلاً؟ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے پڑھائی ہے سورہ نصر، اس میں ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. تو یہ افواجا اور فسبح کے درمیان خلا ہے. میرا فن یہ کہتا ہے کہ یہاں خلا ہے، خلا نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے جیسے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ میں اس کا کیا جواب دوں، میں تو اس فن کو نہیں جانتا. اور غالباً انہوں نے کہا فوراً نظر دوڑائی کہ مجھے کوئی ایسا آدمی بھی دنیا اسلام میں نظر نہیں آیا جو فن موسیقی بھی اتنا جانتا ہو اور تجوید بھی جانتا ہو. دونوں چیزیں بالکل یعنی پولز اپارٹ. جو موسیقی کے ماہر ہیں قرآن نہیں جانتے، جو قرآن کے مجودین ہیں ان کے سامنے موسیقی کا نام لیا جائے تو اس کو توہین قرار دیں. اور واقعی مسلمان تو اس کے مزاج کے خلاف سمجھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں بھی اس 1-2 سیکنڈ کی شش و پنج میں تھا کہ نظر دوڑاؤں کہ شاید کوئی ایسا آدمی ملے کہ اس سے بھائی صاحب آپ مشورہ کریں. تو اچانک بالکل جیسے ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے یاد آیا کہ جب میں بچپن میں حیدرآباد دکن میں مکتب میں قرآن پڑھتا تھا تو ان کے جو میرے جو معلم یا مدرس تھے انہوں نے کہا تھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا پہ وقف نہیں ہے، بلکہ وہاں آیت پہ لام الف لکھا ہوا ہے جو اس کی علامت ہے کہ یہاں وقف نہ کیا جائے. اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہاں وقف نہ کیا کرو. ایک دن میں نے وقف کیا تھا تو انہوں نے سزا دی تھی، تو یاد آیا کہ انہوں نے سزا دی. تو میں نے کہا شاید اس سے اس کا کام چلے. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا مدرس ہے معلم، یہ قاری یا مجود نہیں ہے، اس لیے اس سے غلطی ہوئی. یہ اصل ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح غنہ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ کھڑا ہو گیا کرسی سے اچھل کے، مجھے گود میں اٹھایا اور پورے کمرے میں ایسے دوڑا کہ واقعی ایسے ہونا چاہیے. کہنے لگے اس کے بعد وہ پورا قرآن اس نے پڑھا، ایک دوسرے قاری کے سپرد کر دیا. وقتاً فوقتاً ملتا تھا تو سر دھنتا تھا کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے بعد وہ مسلمان رہا، بہت اچھا مسلمان رہا. 1970-71 میں اس کا انتقال ہو گیا.
اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ قرآن مجید کی جو صوتیات ہے، کم از کم میرا اندازہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو صوتیات یا فونیٹکس ہے، یہ ایک ایسی دنیا ہے جس پہ ابھی تک کسی نے غور نہیں کیا. اور ابھی تک یہ تاثر، کم از کم میرا تاثر اس واقعے کے سننے تک یہ تھا کہ اس چیز کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی اچھی طرح پڑھتا ہے تجوید کے قواعد اخفاء غنہ اور اظہار کر کے تو اچھی بات ہے، اور نہیں پڑھتا تو کوئی ایسی ضروری چیز نہیں. کم از کم میں اس غلط فہمی میں مبتلا تھا. اس واقعے کو سن کے مجھے یہ لگا کہ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنی کوئی اور چیز اہم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نسلاً بعد نسلیں بڑے بڑے قراء سے اس طرح کا انداز چلا آ رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی خاص بات ہے جس کی طرف ابھی دنیا ابھی نہیں پہنچی. یہ ایک اس سے اندازہ ہوگا کہ ابھی کتنی چیزیں باقی ہیں. آج سے کچھ سال پہلے ایک شخص نے، جو بعد میں اسلام دشمن ثابت ہوا اور ایک گمراہ فرقے کا آدمی ثابت ہوا، اس لیے اس کی بات کو لوگ بھول گئے، توجہ نہیں دی. لیکن ایک شخص نے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے قرآن مجید کے مختلف اعداد و شمار کو کمپیوٹر کی بنیاد پر جمع کیا تھا، اور اس نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ دیکھے کہ قرآن مجید میں بہت سے الفاظ جو آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں، اور جو نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے. اس نے اس سے بہت سے نقطے نکالے تھے. مثال کے طور پر اس میں ایک بات اس نے یہ دریافت کی تھی کہ جن جن صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں، ان حروف مقطعات میں سے ہر جو حرف ہے وہ قرآن مجید کی اس صورت میں یا 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یا اتنی مرتبہ کہ 19 سے ضرب یا تقسیم دیا جا سکتا ہے. اس کی اس نے بہت سی مثالیں جمع کی تھیں، جس کی اس وقت لگا کہ یہ تو کوئی فضول سی بات ہے، کوئی خاص اہمیت نہیں. اگر شین 100 مرتبہ ہوا ہے اور سین 90 مرتبہ ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی کم از کم اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا. لیکن کئی چیزیں ایسی اس نے دریافت کی، جب اتفاق سے مجھے اس کی براہ راست کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس سے اندازہ ہوا کہ اتنی غیر اہم چیز نہیں ہے بلکہ قابل غور ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. مثلا اس نے کہا کہ قرآن مجید میں ہر جگہ قوم لوط کا ذکر آیا ہے، کہ حضرت لوط کی قوم نے یہ کیا، حضرت لوط کی قوم نے یہ کیا. سورہ قاف میں جو قاف ہے وہ اسی اصول کے مطابق 19 کے عدد سے مربوط استعمال ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ واحد جگہ ہے جہاں قوم لوط کا ذکر ہے وہ اخوان لوط کا ذکر ہے، کہ اور لوط نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا. ہر جگہ قوم کا ذکر ہے، یہاں اخوان کا ذکر ہے. اس لیے کہ اگر قوم ہوتا تو قاف کا ایک عدد بڑھ جاتا تو وہ 19 سے وابستگی ختم ہو جاتی. ممکن ہے صحیح ہو، ممکن غلط ہو، میں نہیں جانتا. لیکن ان دو مثالوں سے جو ابھی میرے ذہن میں آئیں، یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی قرآن مجید کے پر غور و فکر کے نئے نئے دروازے کھلنے ہیں اور رجحانات نئے نئے پیدا ہوتے جائیں گے، جس کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اس وقت جو آج گفتگو مقصود ہے، اس میں اب تک جو بڑے بڑے رجحانات سامنے آئے ہیں ان کا تذکرہ مقصود ہے. ان میں ایک سب سے بڑا اور سب سے نمایاں رجحان تفسیر بالمعصور کا ہے، یعنی اس بات کا التزام کرنا کہ قرآن مجید کی تفسیر صرف ان روایات کی بنیاد پر کی جائے جو صحابہ کرام اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جو کچھ مروی ہے صرف اس کا التزام کیا جائے، اور اس کے علاوہ کسی اور ماخذ یا کسی اور مصدر کو، حتیٰ کہ عربی زبان کو، ادبیت کے تقاضوں کو، ذاتی اجتہاد یا غور و فکر کو، بصیرت کو، کسی چیز کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہ دی جائے. یہ رجحان شروع میں ابتدائی 2-3 صدیوں میں تفسیر قرآن کا اہم ترین رجحان تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو صحابہ کرام سے آنے والا تفسیری مواد دستیاب تھا لوگوں کے سامنے، جیسا کہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا. دوسرے یہ کہ اس زمانے کے اہل اسلام اور اہل علم کا انتہائی تقوی اور احتیاط بھی اس بات میں ممد و معاون ثابت ہوئی کہ وہ تفسیر بالمعصور کے علاوہ کسی اور انداز کی تفسیر کے عمل کی حوصلہ افزائی نہ کریں. اس لیے جتنی کتابیں لکھی گئیں وہ اکثر و بیشتر تفسیر بالمعصور کے انداز کی لکھی گئیں کہ تمام روایات کو جمع کر دیا جائے اور ان کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر بیان کر دی جائے. تفسیر بالمعصور کے نام سے جو لٹریچر یا مواد جمع ہوا، یہ تفسیر کے اہم ترین مآخذ میں سے ایک ماخذ ہے. بہت سی تفسیریں ایسی ہیں جو صرف تفسیر بالمعصور کی بنیاد پر لکھی گئیں، لیکن بعض تفسیریں ایسی ہیں متاخرین کے ہاں بھی اور بیشتر تفسیر متقدمین کے ہاں جن کا اصل دار و مدار تفسیر بالمعصور پر ہے، اور انہوں نے بقیہ مآخذ اور مصادر پر یا تو توجہ نہیں دی یا بہت
تھوڑی توجہ دی اور ان کی حیثیت بہت جزوی اور جانبی یعنی پیریفرل قسم کی ہے. لیکن تفسیر بالمعصور کی ساری اہمیت کے باوجود اور اس ساری احتیاط کے باوجود جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے کے بعد، پھر دوسری صدی کے بعد خاص طور پر، اور تیسری صدی کے بعد بہت زیادہ تفسیر بالمعصور میں کمزور روایات داخل ہوتی گئیں. جو چیز مقبول ہو، جس کا چلن ہو، لوگ پھر اس میں دھوکے باز بھی آ جاتے ہیں. یہ تو ہر انسانی کاوش میں ہوتا ہے کہ جس چیز کا چلن ہو بازار میں، اس میں جعل ساز اور 2 نمبر مال پیدا کرنے والے آ جاتے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اصل چیز موجود ہے. کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا، بہت لطیف بات ہے، مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہیں بیان کیا کہ انسان کو کسی مربی یا شیخ کامل کی تلاش کر کے اس کے پاس تربیت کے لیے جانا چاہیے. یہ مضمون کہیں بیان کیا تو کسی نے کہا کہ جی آج کل تو بڑے جعل ساز اور شعبدے باز بیٹھے ہوئے ہیں اور تربیت کے نام پر چال بازیاں کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑا غلط طریقہ ہے. انہوں نے کہا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل لوگ بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا جعلی سکہ بازار میں وہی چلتا ہے جہاں اصلی سکہ بھی موجود ہو. جس بازار میں اصلی سکہ موجود نہ ہو وہاں جعلی سکہ نہیں چلتا. یہ معاشیات کا بڑا زبردست اصول ہے جو بعد میں دریافت ہوا، لیکن مولانا نے اس کو پہلی مرتبہ بیان کیا. تو تفسیر بالمعصور چونکہ سکہ رائج الوقت تھا اور بازار میں اس کا چلن تھا علمی دنیا میں، اس لیے اس میں جعل ساز بھی میدان میں آ گئے اور بہت سی کمزور روایات انہوں نے پھیلا دی، جن میں سے بڑا ماخذ ان کمزور روایات کا اسرائیلیات تھی. اسرائیلیات کے بارے میں مختصر گزارش کی جا چکی ہے کہ اسرائیلیات سے کیا مراد ہے. متقدمین جب تک تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا بہت غیر معمولی احتیاط سے کام لیتے تھے، اور اہل کتاب سے کوئی بات قبول کر کے قرآن کی تفسیر میں اس کو استعمال کرنے میں انہوں نے بہت ہی احتیاط اور ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا. لیکن بعد میں ذمہ داری کی وہ سطح بھی نہیں رہی، احتیاط بھی اتنی ملحوظ نہیں رکھی جا سکی، اور بعض حضرات نے بڑی دیانتداری سے نیک نیتی سے کمزور چیزیں قبول کر لی. کمزور یا ضعیف روایات کے بارے میں یا موضوع روایات کے بارے میں یہ نہ سمجھیے گا کہ جنہوں نے وہ بیان کی وہ سارے کے سارے بددیانت اور دشمن اسلام تھے. ایسا نہیں ہے. اس میں کئی بددیانت بھی تھے، کئی دشمن اسلام بھی تھے، لیکن کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بڑی نیک نیتی سے ایک بات قبول کر لی. کسی شخص کو بیان کرتے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جس سے کسی اخلاقی قدر کی تائید ہوتی ہو، انہوں نے اس کو حدیث سمجھ کے قبول کر لیا. یہ خیال ہی نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کا حوالہ دے کے کوئی شخص جھوٹ بول سکتا ہے، تو نیک نیتی سے اس بات کو قبول کر لیا اور آگے بیان کرنا شروع کر دیا. پھر ان کے تقوی اور اخلاص کو دیکھ کے لوگوں کو اعتماد پیدا ہو گیا اور انہوں نے آگے چل کر بیان کرنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے بعض اوقات نیک نیتی سے بھی، لیکن وہ نیک نیتی جس کے ساتھ فہم شامل نہ ہو، اسی لیے نیک نیتی اور فہم و بصیرت دونوں ساتھ ہوں تو کام چلتا ہے، صرف ایک چیز سے کام نہیں چلتا. ان اسباب کی وجہ سے بہت سی کمزور روایات تفسیر بالمعصور کے لٹریچر میں شامل ہو گئیں. تفسیر بالمعصور کا سب سے بڑا ماخذ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قدیم ترین تفسیروں میں تفسیر طبری ہے، جس میں صحابہ اور تابعین سے آنے والی تمام روایات کو قبول کر لیا گیا، اس میں محفوظ کر دیا گیا. اس میں اسرائیلیات کی روایات بھی شامل ہیں، لیکن وہ اسرائیلیات جن کے بارے میں امام طبری کا یہ خیال تھا کہ یہ قابل قبول ہیں اور ان میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ امام طبری کی رائے ہے. بعد میں آنے والوں میں سے بعض نے اس سے اختلاف کیا، بعض نے اتفاق کیا. جس طرح امام طبری کو اختیار تھا یا حق تھا کہ وہ اسرائیلی روایات کے بارے میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر ایک رائے قائم کریں، بعد والوں کو بھی اختیار تھا کہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر رائے قائم کریں. لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا مزاج ایک علمی توسع کا ہے. وسعت صدر اور وسعت ظرفی یہ مسلمانوں کے مزاج میں شامل رہی ہے، اور مسلمانوں نے کبھی بھی دوسروں سے کوئی علمی بات حاصل کرنے میں کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا. ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، کہ کسی مسیحی مصنف نے یا کسی یہودی مصنف نے یا کسی ہندو مذہبی مصنف نے اپنی کسی مذہبی کتاب کی شرح اور تائید میں مسلمانوں کے کسی نقطہ نظر کو بیان کیا ہو اور اس سے اپنی کتاب کی تائید میں کام لیا ہو. اس سے ان کے تعصب کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن ایسی شاید کوئی مثال نہ ہو، شاید ایک بھی مثال نہ ملے کہ کسی بڑے مفسر قرآن نے
قرآن مجید کی کسی تفسیر یا تشریح کے بیان کرنے میں دوسری مذہب کی کتابوں کا حوالہ نہ دیا ہو. اس سے مسلمانوں کی وسعت ظرف کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور عدم تعصبی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. لیکن اس غیر متعصبانہ رویے سے بعض لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور ایسی چیزیں مسلمانوں میں پھیلا دیں دیانتداری سے یا کسی غلط فہمی سے یا کسی اور وجہ سے. اللہ بہتر جانتا ہے, کسی کے دلوں یا نیتوں کے بارے میں فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے. جو حضرات اس معاملے میں نمایاں تھے اس میں ایک نام کے بارے میں بڑی بحثیں رہی ہیں, وہ تھے حضرت کعب ابن الاحبار, حضرت کعب الاحبار. کعب الاحبار یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے. احبار کے لقب سے اندازہ ہوتا ہے, یعنی احبار اتنے تھے کہ کعب کے معنی مرکز, جیسے کعبہ, تو نام ان کا کعب تھا لیکن لقب پڑ گیا تھا کعب الاحبار, یعنی بڑے بڑے علماء کے مرکز یا نمائندہ. یہودی عالم تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں موجود تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں کیا, حضرت عمر کے زمانے میں اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں میں بڑا احترام کا مقام ان کو حاصل ہو گیا. وہ اپنی سابقہ مذہبی روایات کو بیان کیا کرتے تھے اور مسلمانوں میں سے بہت سے ان کی روایات بیٹھ کے سنا کرتے تھے. اس طرح سے بہت سی باتیں ان کے حوالے سے مشہور ہو گئیں اور آہستہ آہستہ تفسیری ادب میں ان میں سے بہت سی چیزیں شامل ہو گئیں. وہ کس درجے کے انسان تھے, ان کے بارے میں کیا رائے ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. بعض حضرات نے ان کی شخصیت کے بارے میں بہت اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا ہے, بعض حضرات نے ان کی شخصیت کے بارے میں منفی تبصرہ کیا ہے, ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے. لیکن ایک مشہور محدث اور مفسر اور مورخ جن کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا, علامہ حافظ ابن کثیر, جو انتہائی نمایاں مقام رکھتے ہیں تفسیری ادب میں اور فقہ میں اور حدیث میں اور ہر فن میں, یعنی اپنے زمانے کے صف اول کے علماء اور محققین میں سے ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس امت کو کعب الاحبار کی طرف سے آنے والے کسی علم کی ضرورت نہیں تھی. ہماری ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے پھیلا دیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. گویا یہ جملہ ہے جس میں بہت کچھ کہا گیا, اگرچہ اس میں کوئی منفی تبصرہ نہیں ہے, لیکن اس جملے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مفسرین اسلام کی کعب الاحبار کے بارے میں کیا رائے تھی. تفسیر بالمعصور کے بارے میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, اور وہ یہ کہ جب شروع میں یہ رجحان سامنے آیا تو اس رجحان کا علم حدیث سے بڑا گہرا ربط تھا, کیونکہ علم حدیث کے ذخائر میں تفسیری ذخائر بھی آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ منقول تھا وہ سارا کا سارا علم حدیث میں مرتب ہو رہا تھا, اور ان منقولات میں تفسیری منقولات بھی شامل تھے. اس لیے شروع میں تفسیر اور حدیث دونوں, تفسیر بالمعصور اور علم حدیث دونوں ایک چیز تھے. چنانچہ آج بھی آپ کوئی حدیث کتاب اٹھا کے دیکھیں, مثلا امام بخاری کی, امام مسلم کی, امام ترمذی کی, تو آپ کو ان میں سے ہر کتاب میں تفسیر کا ایک باب ملے گا جو سارا کا سارا 100% تفسیر بالمعصور ہے, اور جتنی مستند کتاب میں ہے اتنا ہی تفسیر بالمعصور کا مستند درجہ ہے. صحیح بخاری والا سب سے مستند, جو صحیح بخاری مسلم دونوں میں وہ دونوں سے زیادہ مستند, جو ان میں سے ایک میں ہے وہ بقیہ سے مستند. اس طرح سے ہوتے ہوتے درجہ بدرجہ جو استناد کی سطح ہے اسی حساب سے اس مواد کی سطح بھی بنتی ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تفسیر بالمعصور کا شعبہ علم حدیث سے الگ بھی ایک منفرد علم کے طور پر متعارف ہوتا گیا, اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ علم حدیث اس کے ماخذ کے طور پہ تو رہا, لیکن یہ علم ایک الگ بن گیا جس میں علم حدیث کے علاوہ ذرائع سے بھی مواد آتا گیا اور اس پر کتابیں لکھی گئیں. اس تفسیری ذخیرے کی وجہ سے اور خاص طور پر اسرائیلیات کی وجہ سے بہت سے ایسے سوالات بھی مسلمانوں میں پیدا ہوئے جو پیدا نہیں ہونے چاہیے تھے. مثال کے طور پر ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے اور تاریخی اعتبار سے اس کو ایک یقینی اور قطعی واقعہ سمجھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس فرزند کی قربانی دی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں رہا. لیکن جب اسرائیلیات کی آمد شروع ہوئی تو اسرائیلی یہ کہتے تھے کہ ذبی حضرت اسحاق علیہ السلام تھے, اس لیے کہ یہ اتنا بڑا تاریخی واقعہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی کی اتنی بڑی مثال ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس شرف میں جس بزرگ کا نام آئے, جن صاحبزادے کا, وہ عربوں کے جد امجد کے بجائے یہودیوں کے جد امجد کا نام آئے. اس لیے انہوں نے حضرت اسحاق کے نام سے یہ باتیں پھیلانی شروع کر دی, اور ان روایات میں سے تقریباً 100% کے راوی
کعب الاحبار تھے. کعب الاحبار نے یہ چیز پھیلائی. اس کی وجہ سے مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید حضرت اسحاق ہی ذبیح ہوں گے. پھر مسلمان مفسرین کو اس کے جواب کی ضرورت پیش آئی کہ ذبیح کعب الاحبار ہیں کہ کون ہیں. اس میں اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو مولانا حمید الدین فراہی مرحوم کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, کتاب ہے, الرأی الصحیح فی من هو الذبیح. الرأی الصحیح فی من هو الذبیح, یعنی صحیح رائے اس بارے میں کہ ذبیح کون سے صاحبزادے تھے. کتاب عربی میں ہے, غالباً اردو ترجمہ اس کا ہے نہیں, اگر ہے تو میرے علم میں نہیں, لیکن اس میں انہوں نے بڑے قطعی دلائل قرآن پاک کے اور حتیٰ کہ خود بائبل کے اور انجیل کے دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح تھے. اور ایک دلیل تو ایسی ہے جس کا کسی یہودی یا عیسائی کے پاس کوئی جواب نہیں, وہ ضمناً آپ سے عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. بائبل میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے. گویا جس بیٹے کی قربانی وہ اکلوتے تھے, یہ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آگے چل کے ایک اور جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب اسحاق پیدا ہوا تو اسماعیل 10 برس کا تھا اور اس کے ساتھ ٹھٹا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہو کہ اسماعیل بڑے تھے, کم از کم 10 سال بڑے تھے, اسحاق چھوٹے تھے. ٹھٹا تو وہی کر سکتا ہے جو پہلے پیدا ہوا ہو. تو جو پہلے پیدا ہوا تھا وہ اکلوتا بیٹا تھا اور قربانی اکلوتے بیٹے کی گئی تھی. لہذا بائبل سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ذبیح اسحاق نہیں تھے بلکہ اسماعیل تھے. اس طرح کی اور بے شمار باتیں ہیں جس کی تفصیل کا موقع نہیں, لیکن اس سے اندازہ ہوگا کہ ایسے مسائل بھی مسلمانوں میں پیدا ہوئے یا سوالات اٹھے جن کی شاید ادروائز ضرورت نہ پڑتی اگر اسرائیلیات مسلمانوں میں مقبول نہ ہوتی. جو تفسیر بالمعصور کے انداز میں لکھی گئیں یا معصور رجحانات کی بنیاد پہ لکھی گئیں, ان میں سے 2 کا ذکر میں کر چکا ہوں. علامہ طبری کی تفسیر جو اس کا بڑا ماخذ ہے, اور علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر. ایک اور تفسیر ہے جو نسبتاً بعد میں لکھی گئی لیکن وہ اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے کہ اس میں پورے معصور ادب کا انہوں نے سروے کر کے اور اس کو پورے کا پورا سمونے کی کوشش کی ہے. یہ علامہ جلال الدین سیوطی مشہور بزرگ تھے, شافعی فقیہ تھے, محدث بھی تھے, مفسر قرآن بھی تھے, جن کی کم و بیش 500 کتابیں ان کی تصنیفات میں شامل ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور. الدر المنصور عام ملتی ہے, کوئی ایڈیشن 4 جلدوں میں ہے, کوئی 5 میں ہے, کوئی 8 میں ہے, کوئی 3 میں ہے, مختلف ایڈیشن اس کے نکلے ہیں. اور انہوں نے پوری تفسیری ادب کو, گویا تفسیر بالمعصور کو ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے. الاتقان جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا یہ اسی کا مقدمہ ہے. الاتقان اس کے مقدمے کے طور پہ لکھی تھی جو 2 جلدوں میں الگ سے چھپی ہے, اور الدر المنصور بعد میں شائع ہوئی. غالباً اس کا اردو ترجمہ بھی اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ہوا تھا کافی کوئی 200-250 سال پہلے, اور بر صغیر میں کسی بزرگ نے کیا تھا انگریزوں کی آمد سے پہلے, سلطنت مغلیہ کے آخری دور میں. تفسیر بالمعصور پر اور کتابیں بھی ہیں جن کا میں نام اس وقت چھوڑ دیتا ہوں, لیکن ایک کتاب کا ذکر ضروری ہے جو اس اعتبار سے بڑے منفرد مصنف کی ہے کہ مسلک کے اعتبار سے ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں تھا, لیکن ان کی کتابوں کو سب سے زیادہ مقبولیت اہل سنت میں حاصل ہوئی. وہ ہیں یمن کے علامہ شوکانی. علامہ شوکانی کا تعلق 13ویں صدی عیسوی سے ہے, زیادہ پرانے نہیں ہیں, 200 سال کے قریب پہلے کے ہوں گے, لیکن ان کا تعلق فقہ زیدی سے تھا. زیدی فقہ شیعہ فقہ کی ایک شاخ ہے جن کے اثرات یمن میں ہیں, اور یمن میں جو میجورٹی ہے, کثرت ہے آبادی کی, وہ فقہ زیدی کے پیروکاروں کی ہے. لیکن ان کی کتابیں خاص طور پہ تفسیر فتح القدیر ایک ہے جو 4 ضخیم جلدوں میں ہے, اس کو دنیا اسلام میں ہر جگہ مقبولیت حاصل ہوئی. فقہ زیدی کا دائرہ تو بڑا محدود ہے, چند لاکھ یا 1-2 کروڑ لوگ ہوں گے, لیکن دنیا اسلام کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں فقہ زیدی کے اس امام کی کتابوں کو مقبولیت حاصل نہ ہوئی ہو. ان کی کتاب نیل الاوطار مشہور ہے جو احکام الحدیث کی کتاب ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور ہماری یونیورسٹی اس کو شائع کر رہی ہے. ان کی کتاب اصول فقہ پر ارشاد الفحول, وہ دنیا کی ہر یونیورسٹی میں وہ سنی ہو شیعہ ہو پڑھائی جاتی ہے. تو یہ بات ایک بڑی منفرد نوعیت کی ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو پوری دنیا اسلام کے ہر مسلک کے لیے قابل احترام, اور عملاً ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جاتا ہے. ان کی کتاب فتح القدیر بھی تفسیر بالمعصور کے انداز میں لکھی جانے والی آخری کتاب ہے گویا.
وہ آخری قابل ذکر کتاب ہے جو تفسیر بالمعصور کے انداز پر لکھی گئی، جس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کی کتابوں سے استفادہ کیا. ان میں سے علامہ جلال الدین سیوطی کی الدر المنصور بھی ہے. تفسیر کا دوسرا رجحان جو تاریخی اعتبار سے تفسیر بالمعصور کے بعد ہے، وہ تفسیر کا لغوی اور ادبی رجحان ہے. قرآن مجید عربی مبین میں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام پر لگائی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے جن الفاظ اور اسالیب سے واقفیت درکار ہے، ان سب کے بارے میں عرب کے قبائل میں پھر کر معلومات جمع کی جائیں اور اس ادب کو جمع کیا جائے. جیسے جیسے وہ ادب جمع ہوتا گیا، کتابیں تیار ہوتی گئیں، اور ایک پوری لائبریری اس انداز کی کتابوں کی تیار ہو گئی جو قرآن مجید کی لغوی اور ادبی تفسیر سے عبارت ہے. ان میں قدیم ترین کتاب مجاز القرآن کے نام سے ابو عبیدہ ایک بزرگ تھے معمر بن المثنی، ان کی ہے. ان کے بارے میں اتنا کافی ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں 20 مقامات پر ان کا حوالہ دیا ہے اور ان کے جمع کیے ہوئے تفسیری مواد سے استفادہ کیا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی جو صحیح بخاری کے شارحین میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ علم حدیث کے شارحین میں ان سے اونچا درجہ کسی کو آج تک حاصل نہیں ہوا. ابن خلدون نے اپنے زمانے میں لکھا تھا، ابن خلدون کا زمانہ حافظ ابن حجر سے تھوڑا سا پہلے ہے. ابن خلدون نے لکھا تھا کہ صحیح بخاری جس شان کی کتاب ہے، اس شان کی شرح ابھی تک تیار نہیں ہوئی، اور یہ پوری امت مسلمہ کے ذمہ قرض ہے. یہ ابن خلدون کا احساس تھا. جب فتح الباری لکھی گئی ابن خلدون کے انتقال کے کم و بیش 100 سال کے اندر اندر، تو دنیا اسلام نے بالاتفاق یہ کہا کہ ابن خلدون نے جس قرض کا ذکر کیا تھا وہ اتارا جا چکا، اور اب اس کے بعد صحیح بخاری کی اس سے بہتر شرح نہیں لکھی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی پیدا کرے اور لکھی جائے وہ اس کو معلوم ہے، لیکن کم از کم اب تک کا مشاہدہ یہی ہے کہ کوئی شارح حدیث حافظ ابن حجر کی فتح الباری سے آگے نہیں جا سکا. ایک مشہور حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، لا ہجرت بعد الفتح. جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے تھے، پہلے ترجیح دی جاتی تھی کہ مدینہ منورہ آ جائیں. جب مکہ فتح ہو گیا، پورے عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا، تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کی ضرورت نہیں رہی. تو آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی ضرورت نہیں، اتنا ناگزیر نہیں رہا جتنا پہلے تھا. تو بعض لوگوں نے لکھا ہے لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح الباری کے بعد اب علم حدیث کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں رہی. حافظ ابن حجر نے ابو عبیدہ معمر بن المثنی کی پوری کتاب مجاز القرآن کو اپنی کتاب میں سمو دیا ہے، اور مجاز القرآن میں اب کوئی ایسی چیز یا مواد باقی نہیں رہا جو حافظ ابن حجر کی کتاب میں بکھرا ہوا موجود نہ ہو. ابو عبیدہ معمر بن المثنی کے ایک اور ہم عصر تھے. ابو عبیدہ کی وفات 210 ہجری میں ہوئی، تقریباً امام شافعی کے ہم عصر ہیں. انہی کے ایک ہم عصر تھے فرا، جن کا لقب تھا یحییٰ ابن زیاد الفرا. ان کی کتاب ہے معانی القرآن جو 5 جلدوں میں ہے. معانی القرآن میں انہوں نے، فرا خود اپنی جگہ بڑے ادیب تھے، صرف و نحو کے بڑے امام تھے، اور نحو کی کتابوں میں اور لغت کی کتابوں میں ان کا حوالہ بطور ایک امام فن کے ملتا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی معانی القرآن للفرا کے نام سے، اور وہ ابھی تک دستیاب ہے، 5 جلدوں میں ملتی ہے. وہ یہ دونوں کتابیں لغوی اعتبار سے قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کا اولین ماخذ سمجھی جاتی ہیں. ان کے بعد پھر بقیہ صدیوں میں اور کتابیں لکھی گئیں، اس کا تذکرہ میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جو مواد ان حضرات نے خاص طور پہ ابو عبیدہ اور فرا نے مرتب کیا تھا، یہ بات کے تمام مفسرین کے سامنے رہا ہے. حتیٰ کہ اردو زبان کے مفسرین قرآن، مولانا مودودی، مولانا میں اصلاحی، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب، مولانا مفتی شفیع صاحب، پیر کرم شاہ صاحب، ان سب لوگوں نے معانی القرآن للفرا سے استفادہ کیا ہے، اور ان کے حوالے ان تفسیروں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کتنا وقیع اور قابل قدر کام تھا، اور اس کی کتنی ضرورت تھی کہ یہ کام ہو. اس کے بعد جب یہ دونوں طرح کے مواد جمع ہو گئے، تفسیر بالمعصور بھی اور تفسیر باللغت یا بالادب بھی، تو ایک تیسرا رجحان سامنے آیا جس کے بارے میں بڑی لمبی بحثیں ہوئی کہ اس رجحان کو پنپنے کی اجازت دی جائے کہ نہ دی جائے. اور وہ رجحان تھا تفسیر بالرائے کا، کہ مفسر اپنی رائے، اپنی بصیرت اور اپنی اجتہاد کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرے اور دستیاب مواد سے کام لے. ابھی تک تو یہ تھا کہ
قرآن مجید کی آیت مثال کے طور پہ آیا انعمت علیہم، تو دوسری آیت نقل کر دی کہ انعمت علیہم سے مراد یہ ہے، اور قرآن کی آیت نقل کر دی. اور مغضوب علیہم ضالین کا ذکر آیا تو وہ حدیث نقل کر دی جس میں بتایا گیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ضالین سے مراد عیسائی ہیں. بس، یا اس میں کوئی لغوی کوئی چیز ہوئی یا ادبی کوئی چیز ہوئی تو وہ بیان کر دیا. اس سے آگے مفسرین نے پیش قدمی نہیں کی تھی. ان کی احتیاط، ان کا تورع، ان کا تقوی شاید اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ کوئی اپنے کسی ذاتی خیال یا اجتہاد کو قرآن مجید کے فہم میں اس قابل سمجھیں کہ اس سے کام لیا جا سکتا ہے. ان کی تواضع بھی اس میں شامل تھی. لیکن جب یہ سارا مواد مرتب ہو گیا اور تفسیر بالمعصور پر کتابیں ساری دستیاب ہو گئیں تو اب آگے ایک قدم لوگوں نے بڑھایا اور تفسیر بالرائے سے کام لینا شروع کیا. تفسیر بالرائے کے بارے میں 3 نقطہ نظر پیدا ہوئے. ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ تفسیر بالرائے بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے، اس کی سرے سے اجازت نہیں دینی چاہیے، اور یہ مسلمانوں میں گمراہی اور غلط فہمی کا ایک راستہ کھول دے گی، اور قرآن مجید بازیچہ اطفال بن جائے گا. ہر کس و ناقص اٹھے گا اور اپنی رائے کی بنیاد پر جو جی چاہے گا وہ کہے گا. متقدمین میں سے بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی اور انہوں نے اس کے لیے مختلف دلائل بھی بیان کیے. میں بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا دلائل تھے. متاخرین کا جب دور آیا تو ان میں پھر 2 قسم کے نقطہ نظر سامنے آئے. ایک نقطہ نظر یہ سامنے آیا کہ یہ دیکھا جائے کہ رائے جو دی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ کیا حیثیت رکھتی ہے. اگر وہ رائے قابل قبول ہے، جس کو وہ رائے محمود کا لقب دیا کرتے تھے، یعنی قابل تعریف رائے، تو اس کو قبول کیا جانا چاہیے. اور اگر رائے غلط ہے، بے بنیاد ہے، کمزور ہے، تو اس کو رائے مذموم یعنی قابل مذمت رائے قرار دیتے تھے، اس کو ناقابل قبول سمجھنا چاہیے. گویا ایک رائے یہ تھی کہ تفسیر بالرائے سرے سے ناقابل قبول ہے. دوسری رائے یہ تھی کہ تفسیر بالرائے محمود اگر ہو، پسندیدہ رائے ہو تو قابل قبول ہے، ناپسندیدہ ہو تو قابل قبول نہیں ہے. اور تیسرا رجحان یہ تھا جو بہت تھوڑے لوگوں میں تھا کہ رائے انسان کی رائے ہے، صاحب علم کی رائے ہے، اور قرآن مجید نے خود رائے سے کام لینے کی دعوت دی ہے، عقل و تدبر پر زور دیا ہے، اس لیے اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. بالآخر امت مسلمہ میں نہ تو آخری رائے کو پذیرائی ملی، نہ تو مسلمانوں کے مزاج نے یہ گوارا کیا کہ ہر کس و ناقص جس کا جی چاہے اٹھے اور اپنی رائے سے جو چاہے کہہ دے. نہ تو یہ رائے قبول عام کا درجہ پا سکی، اور نہ پہلی رائے کو بہت پذیرائی ملی جس میں یہ کہا گیا کہ کسی قسم کی رائے کو بھی قبول نہ کیا جائے. اس لیے کہ بالآخر امت نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا اور پسندیدہ رائے کی بنیاد پر قرآن پاک کی تفسیریں لکھی گئیں اور مرتب ہوئیں. لیکن ذرا غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ متقدمین میں جن حضرات نے تفسیر بالرائے کی مخالفت کی یا اس کو مسترد کیا، ان میں سے تقریباً سب کی رائے کے بارے میں وہ تھی جو متاخرین کی رائے تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں تفسیر بالرائے سے مراد وہ ہے جو ظن و تخمین پر مبنی ہو، لوگوں کے ذاتی پسند ناپسند پر مبنی ہو، اور جسے وہ کہتے تھے کہ یہ القول بالتشہی ہے کہ لوگ اپنی ذاتی شہوات اور ذاتی خواہشات کی بنیاد پر جو رائے دیں وہ یقیناً ناقابل قبول ہے، متقدمین کے نزدیک بھی اور متاخرین کے نزدیک بھی. جو رائے متاخرین کے نزدیک بھی رائے محمود کا درجہ رکھتی ہے اور جس رائے کے خلاف متقدمین بھی نہیں تھے، یہ وہ رائے ہے جو صحیح اجتہاد و بصیرت کے مطابق ہو، قلب سلیم اور عقل سلیم کے مطابق ہو، اور قرآن مجید اور سنت کے جو عمومی احکام ہیں ان کے حدود کے مطابق ہو. جو رائے ان حدود کے مطابق ہوگی، قرآن و سنت کے احکام سے اس کی تائید ہوتی ہوگی، عقل سلیم اس سے انکار نہیں کرے گی، عربی زبان و ادب کے اصول اور قواعد کے مطابق ہوگی، وہ رائے قابل قبول ہوگی اور قابل قبول ہونی چاہیے، جیسا کہ متقدمین حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. اس کے مقابلے میں جو رائے ناپسندیدہ ہے، قابل مذمت ہے، یہ وہ رائے ہے جس کی بنیاد محض ظن و تخمین پر ہو، اس لیے کہ قرآن مجید نے ظن و تخمین کو علم کا سبب نہیں مانا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اور ایک جگہ ہے کہ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ یہ بڑی بری بات ہے کہ تم اللہ کے سے وہ چیز منسوب کر دو جو تم نہیں جانتے. اور ایک جگہ ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کی پیروی نہ کرو. تو ظن و تخمین کی بنیاد پر جتنی آراء ہیں وہ علم پر مبنی نہیں ہیں، یقین اور قطعیت پر مبنی نہیں ہیں، اس لیے انہیں قرآن مجید کی تفسیر میں دخل دینے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے.
یہ حضرات حضرت بکر صدیق کے ایک مشہور قول کا بھی حوالہ دیتے ہیں. کسی شخص نے ان سے کوئی سوال پوچھا قرآن پاک کی آیت کے بارے میں، تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد معلوم نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ اپنی فہم اپنی رائے کے مطابق ارشاد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھ پہ سایہ ڈالے گا، کون سی زمین مجھے ٹھکانہ دے گی اگر میں قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کام لوں. گویا انہوں نے اپنی رائے سے کام لینے سے انکار کر دیا. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں بیشتر لوگ غیر معمولی احتیاط اور شدت سے کام اس میں لیا کرتے تھے. مشہور تابعین ہیں جو تابعین میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں. تابعین میں جو چند شخصیتیں قیادت اور سیادت کے مقام پر فائز تھیں ان میں سے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک طویل عرصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، ان کے شاگرد بھی رہے، ان کے بعد میں داماد بھی ہوئے. وہ ایک طویل عرصہ درس و تدریس کے کام سے مدینہ منورہ میں وابستہ رہے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ آتے رہتے تھے، سوالات کرتے تھے، وہ جواب دیا کرتے تھے. لیکن جب کوئی شخص ان سے کسی قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں ان کی رائے پوچھتا تھا تو وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسا انہوں نے سنا ہی نہیں. کہا انہ لم یسمع، سنی انسنی کر دیا کرتے تھے، جواب نہیں دیا کرتے تھے. امام شعبی جو ایک مشہور محدث اور فقیہ ہیں اور اتنے شان کے فقیہ ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو اس لائن پر انہوں نے ڈالا تھا. امام ابو حنیفہ کے والد تو تاجر تھے، امام صاحب بھی تجارت کیا کرتے تھے. کوئی 18-19 سال کی عمر تک ان کا کوئی علم پس منظر نہیں تھا، روزانہ تجارت کے لیے کاروبار میں جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے. تو جب گزرتے تھے تو امام شعبی کے مکان کے سامنے سے گزرتے تھے. امام شعبی کا اس زمانے میں بہت معمر تھے، تو کئی مرتبہ نے دیکھا کہ ایک بہت ذہین اور فطین اور بڑا شریف نوجوان گزرتا ہے. ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی دکان پہ جاتا ہوں، واپس آتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں پوچھتا کہ کوئی لکھنے پڑھنے کام بھی کرتے ہو. کہ جی نہیں، ابتدائی تعلیم پائی تھی، باقی کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور توجہ دلائی. تو امام صاحب نے پھر علمی مشغلہ اختیار کیا کوئی 18-19 سال کی عمر کے بعد، اور جس تیزی سے مقامات حاصل کیے وہ سب کے سامنے ہیں. یہ امام شعبی تھے جنہوں نے کہا کہ میں 3 چیزوں کے بارے میں مر جاؤں گا لیکن رائے نہیں دوں گا. مجھے موت قابل قبول ہے، ان 3 میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں کوئی ذاتی رائے دینا قابل قبول نہیں ہے. قرآن مجید کے بارے میں کوئی رائے نہیں دوں گا، روح کے بارے میں کوئی رائے نہیں دوں گا کہ روح کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کوئی رائے نہیں دوں گا. یہ مثالیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محدثین اور مفسرین جو صدر اسلام کے تھے وہ شدت احتیاط اور تقوی کی بنیاد پر اور تواضع کی انتہائی شدت کی بنیاد پر کوئی ذاتی رائے ظاہر نہیں کرتے تھے. حالانکہ وہ علم و فضل کے جس مقام پر تھے اس کا اندازہ سب کو ہے. اسماعی جن کا میں نے ذکر کیا کہ جو طویل عرصہ عرب کے ریگستان میں پھرتے رہے کہ قرآن پاک کے معنی و مطالب سے متعلق لغت اور ادبی مثالیں اور نظائر جمع کریں، جب ان سے کوئی پوچھتا تھا قرآن مجید کی کسی آیت کے معنی، کہتے معلوم نہیں. لیکن عرب اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. قرآن پاک کے معنی تو معلوم نہیں، لیکن عرب اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. گویا اگر غلطی کو ہو جائے 1/1000 بھی اگر غلطی کا امکان ہو تو وہ قرآن پاک سے منسوب نہ ہو. حالانکہ وہ صحیح ہوتا تھا، جو کچھ کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے. اس وجہ سے تفسیر بالرائے کو صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کے دور میں زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی. لیکن خود ان حضرات کے زمانے میں بھی کئی مواقع ایسے آئے، بعض مثالیں ایسی آئیں کہ انہوں نے اپنے اجتہاد اور بصیرت سے کام لے کر بعض معاملات پر رائے دی اور ان کی رائے امت نے قبول کی، اور آج تک اس کی بنیاد پر قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے. تابعین نے بھی، تبع تابعین نے بھی، صحابہ نے بھی، اور آج بھی مفسرین قرآن اپنی بصیرت اور فہم سے کام لیتے ہیں. یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کی شریعت نے اجازت دی ہے اور حکم دیا ہے. اجتہاد کے معنی یہی ہے کہ اپنی انتہائی بصیرت کے مطابق شریعت کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کی جائے. تو قرآن پاک کی ایک آیت کا معنی اور منشا معلوم کرنا بھی شریعت کا حکم معلوم کرنے کے مترادف ہے. اس لیے اجتہاد جس طرح سے بقیہ احکام میں جاری ہے، تفسیر قرآن میں بھی جاری ہے. پھر اگر کوئی شخص صحیح رائے تک پہنچ جائے گا، صحیح مطلب تک، تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور اس سے غلطی ہو جائے گی تو پھر بھی 1 اجر اس کو ملے گا. اور اجتہاد کے بارے میں جو کچھ بھی آیا، جو احادیث یا آیات ہیں، ان سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں. قرآن مجید میں تدبر کا ذکر ہے، تفکر کا ذکر ہے، تذکر کا ذکر ہے، اور درجنوں سینکڑوں آیات ہیں جس میں عقل اور تدبر سے کام لینے پر زور دیا گیا ہے.
اور یہ تدبر پر زور وہیں دیا جائے گا جہاں نص صریح نہ ہو. نص صریح موجود ہوگی پھر اسی سے کام لیا جائے گا. اس لیے بظاہر متاخرین کا یہ نقطہ نظر درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ رائے جس کی بنیاد اجتہاد اور بصیرت پر ہو، وہ رائے جو شریعت کے عمومی احکام کے مطابق ہو، وہ رائے جو عربی ادب اور عربی قواعد سے ہم آہنگ ہو، اور جس سے اسلام کے عمومی تصور کو پذیرائی ملتی ہو، وہ رائے قابل قبول ہے اور اس کی بنیاد پر قرآن پاک کی تفسیر کی جانی چاہیے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک پورا باب لکھا ہے اور بہت زور شور سے اس کی تائید کی ہے کہ ان آراء کی بنیاد پر جو رائے دی جائے وہ قابل قبول ہے اور اس کی بنیاد پر تفسیر قرآن لکھی جانی چاہیے. کم از کم ایک مثال حضرت بکر صدیق کے زمانے کی ملتی ہے. کلالہ قرآن پاک میں آیا ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. کلالہ لغت میں اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جس کی اولاد بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، یعنی آگے سے کوئی وراثت دینے والا بھی نہ ہو اور آگے کوئی وراثت اس کی لینے والا بھی نہ ہو، بھائی بہن ہو، یعنی سائڈ پہ لوگ ہوں، اوپر اور نیچے لوگ نہ ہوں. لیکن یہ لفظ قریش کی زبان میں مروج نہیں تھا، یہ کسی اور قبیلے کی زبان کا لفظ تھا، لیکن قرآن پاک نے چونکہ مطلب اس سے پورا کنوے ہوتا تھا تو اس کو استعمال کیا. تو عام طور پہ قریشی صحابہ کرام کو یا جو حجاز کے صحابہ کرام میں سے بہت سوں کو کلالہ کے معنی نہیں معلوم ہوتے تھے. تو حضرت صدیق سے کسی صحابی نے پوچھا کہ کلالہ سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی رائے سے بیان کر دیتا ہوں، ان کان ثوابا فمن اللہ، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر خطا ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. کلالہ کے یہ معنی ہے، یہ معنی جو میں نے آپ سے بیان کیے. تفسیر بالرائے کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رجحان بڑھتا گیا اور ہر آنے والا مفسر قرآن پچھلے والوں کے مقابلے میں تفسیر بالرائے سے زیادہ کام لینے لگا، اس لیے کہ جو اصل مواد تھا تفسیر بالمعصور کا وہ محدود تھا، وہ جمع ہو چکا، اس میں مزید اضافہ ممکن نہیں ہے. جو لغت اور ادب سے متعلق مواد ہے وہ جمع ہو چکا، اس میں اضافہ ممکن نہیں. جو مزید پھیلاؤ ممکن ہے وہ تفسیر بالرائے ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے یا تفسیر بالاجتہاد کی بنیاد پر. بقیہ جتنے اب رجحانات آگے چل کے ذکر ہوں گے وہ سب کے سب تفسیر بالرائے اور تفسیر بالاجتہاد کے زمرے میں آتے ہیں. تفسیر بالرائے کی 5 شرائط مفسرین نے بیان کی ہیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں. ایک تو کلام عرب کے اصولوں کے مطابق ہو. کلام عرب میں ایک چیز عربی زبان کا مطلب ہی نہیں نکلتا، آپ زبردستی مطلب نکالیں، یہ گمراہی ہے اور الحاد ہے، زندقہ ہے. پھر کتاب و سنت کی موافقت ضروری ہے. کتاب اللہ اور سنت الہی میں جو کچھ آیا ہے اس کے خلاف اگر کوئی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مسترد کرنے کے قابل ہے. پھر تفسیر کے جو عمومی شرائط مفسرین نے بیان کی ہیں کہ کہاں خاص ہے، کہاں عام ہے، کون سی چیز پہلے آئی تھی، کون سی بعد میں آئی تھی، اس کا لحاظ رکھا جائے. اور جن معاملات پر اجماع امت ہو چکا ہے ان معاملات کو اثر نو نہ چھیڑا جائے اور قرآن مجید کی معنویت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی ضمانت دی جائے. ان 5 چیزوں کے ساتھ جو رائے اختیار کی جائے گی وہ قابل قبول ہوگی اور تفسیر قرآن میں اس سے کام لیا جائے گا. جب یہ رجحان پختہ ہو گیا کہ ان شرائط کے مطابق تفسیر قرآن لکھی جا سکتی ہے اور اس میں مفسر کی رائے اور اجتہادی بصیرت سے کام لیا جا سکتا ہے، تو پھر قرآن پاک کی اور بہت سی تفسیری رجحانات قرآن پاک میں پیدا ہوئے، جن میں سے ایک بڑا نمایاں رجحان فقہی تفاسیر کا ہے، یعنی قرآن مجید کی ان آیات پر زور جہاں فقہی احکام بیان ہوئے ہیں. اس معاملے میں تقدم کا شرف کس کو حاصل ہے یہ کہنا بڑا دشوار ہے. امام محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے تلمیذ خاص ہیں، ان کی کتابوں میں قرآن پاک کے تفسیری مباحث ملتے ہیں. امام مالک کی کتاب ہے مشہور المدونہ الکبریٰ، اس میں قرآن پاک کے تفسیری اشارے ملتے ہیں. لیکن جس مفسر اور فقیہ کو سب سے پہلے ایک الگ کتاب مستقل بذات قرآن پاک کی فقہی آیات کی تفسیر پر لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ امام شافعی تھے، جن کی کتاب احکام القرآن کے نام سے الگ دستیاب ہے، موجود ہے، 2 جلدوں میں ہے، آج بھی ملتی ہے. امام شافعی نے احکام الحدیث کے نام سے بھی کتاب لکھی، احکام القرآن کے نام سے بھی کتاب لکھی. یعنی کتاب انہوں نے اس شکل میں نہیں لکھی لیکن ان کے تلامذہ نے ان کی تحریروں کو، ان کے فرمودات کو مرتب کیا. وہ پہلے آدمی ہیں جن سے منسوب احکام القرآن موجود ہے اور ہم تک پہنچی. امام شافعی نے ان تمام قرآن پاک کی آیات کو جن سے کوئی فقہی احکام نکلتے ہیں اپنے خاص اسلوب اجتہاد کے مطابق مرتب فرمایا ہے اور ان سے وہ احکام
دستیاب فرمائے ہیں جو آج فقہ شافعی کی اساس ہیں۔ امام شافعی کا انداز بعض اوقات بڑا عجیب و غریب ہے اور بڑا دلچسپ ہے۔ نہ صرف امام شافعی کا بلکہ دوسری صدی ہجری کے تمام فقہا اور اکثر و بیشتر مفسرین کا، کہ وہ تبادلہ خیال کے انداز میں بات کرتے ہیں، خاص طور پہ فقہی تفاسیر کے بعد میں۔ امام شافعی کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنے تلامذہ سے تبادلہ خیال کیا کرتے تھے کہ یہ رائے ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں نے اس سے یہ رائے قائم کی ہے۔ بعض تلامذہ اس سے اختلاف کرتے تھے، یہ جواب دیا کرتے تھے، تلامذہ جواب دیا کرتے تھے، یہ جواب دیا کرتے تھے، اس طرح سے بحث چلتی تھی۔ پھر اس بحث کا خلاصہ اگر اتفاق رائے ہوا تو لکھ لیا کرتے تھے، اتفاق رائے نہیں ہوتا تھا تو اختلاف بیان کر دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی اور باہر سے آنے والے فقیہ سے گفتگو ہوتی تھی، اس سے جو بحث ہوتی تھی وہ لکھ دیا کرتے تھے، اور پھر یہ بحث مکمل ہو جاتی تھی۔ اس طرح کے مباحث ان کے امام ابو یوسف سے بھی ہوئے، امام محمد سے بھی ہوئے، اور اپنے تلامذہ سے بھی ہوئے۔ تو اس کا انداز ایک مناظرانہ انداز کا ہے کہ میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، پھر اخیر میں گویا یا تو مخاطب خاموش ہو گیا یا مخاطب نے میری بات مان لی۔ اسی طرح سے وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کم و بیش 100 سال جاری رہا، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کرسٹلائز ہو گئی، یعنی منقح شکل میں سامنے آ گئی کہ یہ اسلوب ہے قرآن پاک کی فقہی تفسیر کا۔ قرآن پاک کی فقہی تفسیر میں جس چیز سے بہت کام لیا گیا وہ یقیناً احادیث ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، قرآن پاک کی دوسری آیات ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس میں عربی زبان کے قواعد ضوابط اور اسالیب سے بھی کام لیا گیا کہ کوئی ایک لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی لفظ ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں تو پھر اس مفہوم کو بنیاد بنایا جائے گا۔ بعض اوقات اس مفہوم کے تعین میں دو رائے ہیں، ایک قبیلے میں ایک مفہوم ہے، دوسرے قبیلے میں دوسرا مفہوم ہے، تو پھر یہ تحقیق کرنا ضروری ہوگا کہ کون سے قبیلے کی رائے زیادہ مستند مانی جاتی تھی زبان کے اعتبار سے، تو اس میں لغت کی بحثیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ اس لیے جتنی فقہی تفاسیر ہیں اس میں لغوی بحثیں بھی ملتی ہیں اور فقہی بحثیں بھی ملتی ہیں، اور روایات اور تفسیر بالمعصور کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ امام شافعی کی احکام القرآن کے بعد 2 کتابوں کا تذکرہ میں صرف کرتا ہوں، بر صغیر سے باہر اور 2 کتابوں کا بر صغیر کے اندر۔ بر صغیر سے باہر کی 2 کتابوں میں ایک فقہ حنفی کی ہے، امام ابوبکر جصاص ایک مشہور فقیہ تھے، ان کی کتاب ہے احکام القرآن جو 3 ضخیم جلدوں میں ہے اور اب زیادہ جلدوں میں بھی چھپی ہے ایڈٹ ہونے کے بعد۔ اس میں انہوں نے تمام آیات احکام کو یکجا کر لیا، مثلا سورہ بقرہ کی آیات احکام یکجا کر لیں، پھر سورہ آل عمران کی یکجا کر لیں، اور جن جن صورتوں میں احکام آئے ہیں ان کی آیات کو جمع کر کے انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ یہ پورے قرآن کی تفسیر اکثر نہیں ہے، جتنی تفاسیر احکام ہیں وہ اکثر و بیشتر ان منتخب صورتوں کی تفاسیر ہیں جن صورتوں یا آیات سے احکام نکلتے ہیں۔ چنانچہ جصاص کی احکام القرآن اسی انداز کی ہے، اس کا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں اردو ترجمہ ہوا ہے، چھپ بھی کیا ہے، 5 جلدوں میں دستیاب ہے، جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کی فقہی تفسیر کا اسلوب اور طریقہ کیا ہے اور فقہا کیسے اس کا اندازہ کرتے رہے۔ دوسری کتاب احکام القرآن ہی کے نام سے ہے، یہ ایک مالکی فقیہ تھے، ابو بکر ابن العربی المالکی، یہ اندلس کے رہنے والے تھے اور اندلس میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، یہ بھی دستیاب ہے، عربی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوا لیکن عام ملتی ہے، اور بہت سی کتابیں ان دونوں کے تقابل پر بھی لکھی گئیں۔ ایک یونیورسٹی میں ہم نے پی ایچ ڈی کروایا ایک طالب علم کو، جس نے احکام القرآن للجصاص اور احکام القرآن ابن عربی کے درمیان تقابلی مطالعہ کیا ہے اور بتایا کہ دونوں کا اسلوب یا آرگومنٹیشن کا انداز کیا ہے، استدلال کا انداز کیا ہے۔ احکام القرآن للقرطبی کا میں ذکر کر چکا ہوں، امام قرطبی جو بڑی جامع تفسیر کے مصنف ہیں، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اسپین کی 2 بہترین تفسیروں میں سے ایک کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی احکام القرآن پر بڑا زور دیا ہے اور ان کی تفسیر کا نام بھی الجامع لاحکام القرآن ہے۔ بر صغیر میں 2 تفسیریں بڑی غیر معمولی لکھی گئیں، ایک تھی التفسیرات الاحمدیہ، یہ ایک ملا جیون کے نام سے ایک بزرگ تھے، اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے، ملا احمد امبہٹوی۔ امبہٹا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ضلع سہارنپور میں، وہاں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی قرآن مجید کی تفسیر پر، التفسیرات الاحمدیہ۔ یہ آیات احکام، اس کو خدا نخواستہ قادیانیوں سے ملتبس نہ کیجیے گا، یہ مرزا غلام احمد سے بہت پہلے تھے، اورنگزیب کے زمانے میں تھے،
اور ان کا اپنا نام ملا احمد امبیٹھوی تھا، اس لیے انہوں نے اپنے نام سے وہ لکھی تھی تفسیرات الاحمدیہ. اس میں انہوں نے فقہی آیات کی تفسیر بیان کی ہے، اور یہ کتاب 2 جلدوں میں ہے. ایک مرتبہ چھپی تھی، اس کے بعد میرے علم میں نہیں کہ شائع ہوئی ہو. دوسری کتاب ایک اور ہے جو بڑی قابل ذکر ہے. یہ علماء کی ایک ٹیم نے تیار کی تھی. مولانا شرف علی تھانوی جو مشہور مفسر قرآن ہیں، اور ان کے اور بھی بہت سے کارنامے ہیں، ان کو یہ خیال ہوا کہ حنفی نقطہ نظر سے کوئی ایسی جامع تفسیر احکام القرآن کی نہیں ہے جس میں پورے قرآن پاک کی اول سے لے کے آخر تک تفسیر بھی کی ہو، اور فقہاء احناف کے نقطہ نظر سے جہاں جہاں دلائل کی ضرورت ہو وہ بھی بیان کیے گئے. تو انہوں نے اپنے 7 بڑے شاگردوں کی جو بڑے جید علماء تھے ایک ٹیم مقرر کی، اور قرآن پاک کے مختلف حصے ان کے سپرد کیے کہ آپ اس کام کو کریں. اس میں سے مفتی شفیع صاحب بھی شامل تھے، اس میں اور ان کے شاگرد بھی شامل تھے. ان حضرات نے کافی طویل وقفے سے تقریباً 60-65 سال اس کام میں لگائے، اور اب یہ کتاب مکمل ہو گئی. لیکن یکجا شائع نہیں ہوئی، مختلف اجزاء الگ الگ چھپے ہیں. کچھ ہندوستان میں شائع ہوئے تھے پاکستان بننے سے بہت پہلے، کچھ کراچی میں شائع ہوئے تھے 1956-57 وغیرہ میں، کچھ بعد میں شائع ہوئے. اگر ان ساری جلدوں کو یکجا شائع کیا جائے تو کم و بیش 30-35 جلدوں میں یہ کتاب بنے گی، جس کا نام احکام القرآن ہی ہے. اور ابھی حال ہی میں ماضی قریب میں اس کے آخری اجزاء جو نہیں لکھے گئے تھے وہ مکمل ہوئے ہیں. اس میں پورے قرآن پاک کی تفسیر کو مرتب کیا گیا ہے، اور جہاں جہاں فقہاء احناف کے دلائل کی ضرورت پیش آئی وہاں ان دلائل کو بیان بھی کیا گیا. تو ان کا نقطہ نظر ایک جگہ ایک تفسیر میں سامنے آ جاتا ہے، جو پہلے بکھرا ہوا تھا. امام جساس کے بعد کوئی جامع کتاب نہیں تھی، اور بعد میں جتنی تحقیق ہوئی وہ منتشر کتابیں ملتی تھی، اب وہ یکجا مل جاتی ہے. تو علمی اعتبار سے بڑی قابل قدر چیز ہے کہ یکجا وہ سارے دلائل مل گئے. فقہی تفاسیر کے بعد دوسرا رجحان بڑا پیدا ہوا، نظریاتی اور عقائدی رجحان، کہ مسلمانوں میں مختلف فقہیں یا مختلف فرقے رائج ہوئے. ان میں خیالات میں بھی اختلاف تھا، عقائد میں بھی تھوڑا بہت کہیں فرق تھا. تو ہر طبقے نے یہ کوشش کی کہ اپنے عقائد کے جو دلائل اس کے پاس ہیں اس کی بنیاد پر ایک تفسیر مرتب کرے اور اپنے دلائل اس تفسیر میں بیان کر دے. یہ ایک اعتبار سے بڑا مثبت کام تھا اور ایک اعتبار سے بڑا خوشائند ہے کہ مسلمانوں میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہوا کہ جس نے کسی مذہبی عقیدے کی بنیاد قرآن کے علاوہ کسی اور چیز پہ رکھی ہو. اس سے یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں میں ہر طبقہ اپنے عقیدے کی اساس قرآن پاک پر رکھتا ہے، جو ایک مشترک چیز ہے. آپ اس کی تفسیر یا تعبیر سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں وہ الگ چیز ہے، لیکن اساس سب کی قرآن پاک ہے. اس سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے. اس میں کچھ کتابیں وہ ہیں جو اہل سنت کے نقطہ نظر سے لکھی گئیں. پھر خود اہل سنت میں کلامی نقطہ نظر سے، عقائد کے نقطہ نظر سے کئی شیئرز آف اوپینین تھے، کئی ویریشن تھے. آپ نے اشعری، ماتریدی اور حنبلی یہ 3 رجحان سنے ہوں گے. یہ تینوں عقائد کے رجحان ہیں. حنبلی سیٹ آف عقیدہ، پھر اشعری سیٹ آف عقیدہ، پھر ماتریدی سیٹ آف عقیدہ کیا ہے. ان سب کے بارے میں الگ الگ کتابیں ہیں. امام ابو منصور ماتریدی جن کا تعلق سینٹرل ایشیا سے تھا، ان کی کتاب ہے تاویلات اہل سنہ. قرآن مجید کی بڑی ضخیم تفسیر ہے، تاویلات اہل سنہ چھپ گئی ہے. اسی طرح سے امام رازی کا میں نے ذکر کیا، وہ اشعری تھے، شافعی بھی تھے اور اشعری تھے اپنے عقائد کے نقطہ نظر سے. انہوں نے اشعری عقائد کی بنیاد پہ لکھی ہے. کشاف کا ہم ذکر کر چکے، زمخشری کا جو معتزلی تھے، انہوں نے جہاں قرآن پاک کے ادبی اور لغوی محاسن کو بیان کیا ہے وہاں معتزلہ کے عقائد کی تائید بھی اپنے اس میں کی ہے. امام شوکانی کا میں نے ذکر کیا جو فقہ زیدی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے زیدی عقائد کی تائید اس سے جہاں جہاں ہوتی تھی وہ بیان کی ہے. معتزلہ کی بقیہ تفاسیر میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ان میں سے ایک تفسیر بڑی نمایاں ہے. قاضی عبد الجبار ایک بڑے مشہور معتزلہ عالم تھے، اور معتزلہ کے نقطہ نظر سے وہ صف اول کے محققین اور متکلمین میں سمجھے جاتے ہیں. اور معتزلیوں کے یہاں جب کہا جائے وقال قاضی القضات کہ قاضی القضات نے یہ فرمایا، تو اس سے مراد ہوتے ہیں قاضی عبد الجبار معتزلی. ان کی ایک کتاب ہے جو ادروائز بھی بڑی غیر معمولی علمی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے تنزیہ القرآن عن المطاعن. تنزیہ القرآن عن المطاعن ایک بڑی ضخیم جلد میں ہے کہ قرآن پاک کا دفاع مختلف اعتراضات سے. اس میں انہوں نے جو غیر مسلم زمانے میں اعتراضات کیا کرتے تھے، ملحدین اعتراض کرتے تھے، ان کا جواب ہے. لیکن چونکہ وہ خود معتزلی ہیں تو انہوں نے معتزلی نقطہ نظر سے جواب دیا ہے. لیکن بعض جگہ وہ جوابات بڑے
غیر معمولی علمی اہمیت رکھتے ہیں اور بڑے کنونسنگ ہیں. ہمارے شیعہ حضرات جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کی بہت سی تفسیریں ہیں، سب کا بیان کرنے کا موقع نہیں. ایک تفسیر جو بڑی معتدل اور متوازن مانی جاتی ہے وہ مجمع البیان ہے، جو علامہ ابو علی طبرسی ایک بزرگ تھے جو علامہ زمخشری کے ہم عصر تھے. زمخشری اور طبرسی ایک ہی زمانے میں ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی جو 10 جلدوں میں چھپی ہے، تہران میں بھی چھپی ہے، قاہرہ میں بھی چھپی ہے، بیروت میں بھی چھپی ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ جامعہ ازہر کا ایک ادارہ ہے جماعت التقریب بین المذاہب الاسلامیہ، جامعہ ازہر نے قائم کیا تھا کہ مختلف اسلامی فقہوں اور فرقوں کے درمیان قربت پیدا کی جائے. تو اس ادارے نے اس تفسیر کو بہت معتدل اور متوازن تفسیر پایا، اس لیے اس کو بطور نمونے کے شائع کیا تھا کہ معتدل رجحان تفسیر میں ایسے ہو سکتا ہے. یقیناً اس میں شیعہ عقائد ہیں، شیعہ تصورات ہیں، لیکن وہ معتدل چیز مانی جاتی ہے. یہ تفسیر کئی اعتبار سے بڑی علمی حیثیت رکھتی ہے، اس میں بڑا علمی مواد ہے. صورتوں کا نظم اور آیات کا تناسب، اس میں بڑا مواد ملتا ہے، اور انہوں نے بڑی نئی نئی باتیں لکھی ہیں جو بڑی علمی حیثیت رکھتی ہیں. علمی درجہ ہی بڑا اونچا ہے. اس کتاب کی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، معلوم نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، میں نہیں جانتا. اگرچہ کتاب کو میں نے پڑھا، ادھر ادھر سے دیکھا، مقدمہ بھی پڑھا، آس پاس سے دیکھا، وقتاً فوقتاً دیکھتا رہتا ہوں. کبھی مجھے یہ واقعہ کتاب میں نہیں ملا، لیکن میں نے باقی تذکروں میں پڑھا ہے. یہ پڑھا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اپنی نوجوانی میں، 34-35 سال کی عمر میں. تو سختہ تھا، یعنی کوما میں تھے، لوگوں نے مردہ سمجھ کے ان کو دفن کر دیا. اور جب ان کو دفن کر دیا تو قبر میں جب لٹا کے بند کر کے چلے آئے تو ان کا سختہ ختم ہوا. تب اٹھ کے دیکھا تو معلوم ہوا، تو اندازہ ہوا کہ شاید مجھے قبر میں بند کر دیا ہے. تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے یہاں سے نکال دے تو میں ایک ایسی تفسیر قرآن پاک کی لکھوں گا جو میرے اس گویا شکر ہوگا اس نعمت کا کہ مجھے یہاں سے نکال دے. ابھی وہ یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ اس زمانے میں کفن چوروں کا بڑا غلبہ تھا. تو ایک کفن چور کو پتہ چلا کہ نئی نئی قبر کھودی ہے، مردہ دفن ہوا ہے. اس نے کہا چلے نیا کفن ہی ملے گا. تو ایک کفن چور نے فوراً قبر کھودی، اور ابھی کھود کے سوراخ ہوا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، وہ شور مچا کے باہر چلا گیا. وہ ڈر گیا، اس نے انہوں نے آواز دی کہ نہیں. پھر وہ اطمینان ہوا، اس کو بلایا، اس سے کہا تمہیں کفن بھی دے دوں گا، باقی بھی بہت کچھ دوں گا، تم جو مانگو گے وہ دوں گا، لیکن مجھے یہاں سے نکالو. تو قبر سے نکلنے کے بعد آئے، پھر آگے انہوں نے تفسیر لکھی. واقعی ممکن ہے ایسا ہو، ممکن ہے ایسا نہ ہو، میں نہیں جانتا، لیکن یہ واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے قبر سے نکلنے کے بعد یہ تفسیر لکھی تھی. دوسرا، اس کے بعد ایک بڑا اہم رجحان تھا صوفیانہ رجحان، جس میں بہت سے صوفیاء کرام نے اپنے رجحان اور مزاج کے مطابق قرآن پاک کی تفسیریں لکھی. صوفیانہ رجحان کی تفسیریں متعدد ہیں. بعض بڑی تفسیروں میں صوفیانہ رجحانات کے اشارے ملتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا آلوسی کی تفسیر میں ہے، روح المعانی میں. صوفیانہ رجحان کا تفسیری مواد بہت سا مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی مولانا روم میں ملتا ہے، جس میں انہوں نے بہت سے قرآنی آیات کا عنوان دے کر اور ان کی تفسیر اپنے خاص انداز اور نقطہ نظر سے کی ہے. ایک آخری کتاب جو صوفیانہ رجحان پر لکھی گئی ہے مولانا شبلی تھانوی کا ایک چھوٹا سا کتابچہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کتاب ہے ان کی، جو ان کی تفسیر بیان القرآن کا ایک حصے کے طور پہ چھپی تھی، جس میں انہوں نے وہ تمام مسائل یا احکام یا اصول جو تصوف کے ادب میں برتے جاتے ہیں ان کا قرآن پاک سے ماخذ تلاش کرنے کی کوشش کی. اور یہ کتاب الگ سے بھی شائع ہوئی ہے. اس پر پنجاب یونیورسٹی میں ایک پی ایچ ڈی بھی ہوا تھا، ایک اوپن یونیورسٹی میں اس پہ تھیسس لکھا گیا، اس میں سے ایک تھیسس کا میں نگراں تھا، اس لیے وہ پورا مواد میں نے دیکھا اور میرے سامنے آیا کہ بڑا مرتب ایک تھا. اتجاہ لغوی کا میں نے ذکر کیا کہ لغت کے اعتبار سے یہ بعد میں بھی رائج رہا، اور ہمارے دور میں اس کے سب سے نمائندہ یا سب سے نمایاں نام مولانا حفیظ الدین فراہی اور مولانا اصلاحی کا ہے، جو تفسیر قرآن میں ادب اور لغت سے بہت کام لیتے ہیں. انہوں نے اس نئے رجحان کو زندہ کیا ہے. پچھلے 200-300 سال سے یہ رجحان کمزور پڑ گیا تھا، اس لیے کہ عربی کا ذوق کم ہو گیا، اتنا نہیں رہا، مولانا کی وجہ سے وہ زندہ ہوا ہے. اس کے بعد ایک اور رجحان جو پچھلے عرصے سے تھا لیکن 20ویں صدی میں بڑا نمایاں ہوا، وہ قرآن پاک کی سائنسی تفسیر کا رجحان تھا. قرآن پاک سائنسی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک طب کی کتاب بھی نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ قرآن پاک میں بہت سے سائنسی نوعیت کے بیانات ہیں، جس کا کل ذکر کریں گے اعجاز القرآن کے ضمن میں. تو انہوں نے پورے قرآن پاک کی تفسیر اس نقطہ نظر سے لکھی. اس میں سب سے نمایاں نام جو ہے وہ مصر کے علامہ طنطاوی جوہری تھے، جنہوں نے 15-20 جلدوں میں 25 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے جواہر القرآن. مجھے جلدوں کی تعداد یاد نہیں، لیکن کافی جلدیں ہیں، غالباً 20 ہوں گی یا کتنی ہوں گی. انہوں نے تفسیر لکھی ہے جواہر القرآن کے نام سے.
اس جواہر القرآن میں انہوں نے ان کے زمانے تک جتنی سائنسی ترقی ہوئی تھی اس سب سے کام لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ یہ دکھائیں کہ قرآن پاک میں جتنے بیانات ہیں وہ سائنس سے اس کی تائید ہوتی ہے. اکثر و بیشتر علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے، مجھے بھی اس سے اتفاق نہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں اور بہت سے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ قرآن سائنسی کتاب نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، انسانی رہنمائی کے لیے ہے، اس کے اخلاق کی، روحانیات کی، کردار کی اصلاح کے لیے ہے. قرآن اس لیے نہیں ہے کہ بجلی ایجاد کرے، پنکھا ایجاد کرے، یہ تو لوگ انسان خود بھی کرتے رہتے ہیں. انسان ہمیشہ سے اپنے لیے چیزیں بناتا آیا ہے اور چیزیں ایجاد کرتا رہا ہے، دوائیں ایجاد کی ہیں، گھر بنائے ہیں، مکانات بنائے ہیں، بلڈنگیں بنائی ہیں، تو آئندہ بھی بناتا رہے گا. اس میں قرآن کی یا وحی الہی کی ضرورت نہیں تھی. وحی الہی کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں انسان کا عقل اور تجربہ کام نہ کر سکے. تو قرآن مجید اس میدان کی کتاب ہے. اب آپ اگر زبردستی کھینچ تان کے کسی چیز کو منطبق کر دیں موجودہ سائنسی کسی تجربے پر، 50 سال کا وہ تجربہ غلط ثابت ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی قرآن پاک میں غلط تھا، نعوذ باللہ. تو اس لیے ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک جس میدان میں آپ کی رہنمائی کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ ایسا ہی ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آپ کہیں گے جی اس میں موچی سازی کے آداب نہیں لکھے ہوئے، میں اس سے موچی سازی کے اصول نکالوں. نکل آئیں گے کھینچتان کے، آپ نکالیں، میں آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں کانسٹیٹیوشن میں ایسے پرنسپلز جس سے موچی کے کام میں مدد ملے. مجھے لائیے، میں نکال کے دے دوں گا کھینچتان کے. یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ موچیوں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کے لیے لکھا گیا ہے. یہی کیفیت ہے قرآن پاک کو سائنسی میدان میں لا کے گھسانے کی. ایک آخری رجحان جس کی طرف مختصر اشارہ کرنا کافی ہے، وہ یہ کہ جب قرآن پاک کی تفسیر کا سارا مواد یکجا ہو گیا اور جامع تفسیریں لکھی جانے لگیں، تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ مختلف موضوعات پر الگ الگ بھی قرآن پاک کی تفسیریں آئیں. تفسیر موضوعی جسے کہتے ہیں. قرآن پاک کے قصص پر الگ کتاب، قرآن پاک کے مجاز پر الگ کتاب، قرآن پاک کے احکام پر الگ کتاب. اس کو ہم تفسیر موضوعی کہہ سکتے ہیں. اور ان تفسیروں کی تعداد اتنی لامتناہی ہے، ہزاروں سے گزر کر دسیوں ہزار ہیں، یعنی ٹینز آف تھاؤزینڈز، کہ اس کی مثال دینا بھی بڑا دشوار ہے. اور اردو، انگریزی، عربی، فارسی، ترکی، حتیٰ کہ فرانسیسی اور جرمن، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن پاک کے مختلف موضوعات پر الگ الگ کتابیں نہ لکھی گئی ہوں، جس میں گویا قرآن کے تھیمیٹک کے مختلف تھیمز پر الگ الگ مواد کو جمع نہ کیا گیا ہو. اس میں سے کسی ایک کتاب کو نمائندہ کتاب قرار دینا بھی بڑا دشوار ہے، اس لیے کہ بے شمار اچھی کتابیں ہیں جن میں سے ہر ایک نمائندہ حیثیت رکھتی ہے. لیکن یہ وہ رجحان ہے جو آج کل بھی زور شور سے جاری ہے، اور جب سے جاری ہوا ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جس میں غیر مسلموں کو بھی بڑی دلچسپی ہے. غیر مسلموں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. یہاں تک کہ پچھلے کم و بیش 10-12 سال پہلے یونیسکو نے ایک پروگرام بنایا کہ قرآن پاک کے بنیادی مآخذ پر 2 بڑی کتابیں تیار کی جائیں، جن میں ایک قرآن پاک کی بنیاد پر اور ایک حدیث کی بنیاد پر ہو. ہمارے محترم رفیق کار ہیں، ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری، وہ یونیسکو کی طرف سے اس پورے پروجیکٹ کے جنرل ایڈیٹر ہیں، اور انہوں نے یہ کام بڑے پیمانے پر دنیا بھر کے اہل علم سے کروایا ہے. اور قرآن پاک پر جو کام ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اب وہ حدیث پر کروا رہے ہیں. حدیث پر مجھے بھی ایک چیپٹر اس میں لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. حدیث کی کتابوں میں جتنے میجر تھیمز ہیں ان سب کو اس طرح سے کنجسٹ کر دیا جائے ایک مجموعے میں کہ پورے ایک نظر ڈالنے سے اندازہ ہو جائے کہ پورے حدیث کے ذخیرے میں کیا کہا گیا ہے، وہ اس ایک تحریر میں سامنے آ جائے. وہ میں نے کئی سال پہلے مرتب کر دی تھی، آج کل وہ نظر ثانی اور اس کے عمل سے گزر رہی ہے. اس مثال سے یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ غیر مسلم بھی، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ایسے ادارے بھی جیسے یونیسکو ہے، قرآن مجید اور احادیث کی تھیمیٹک یعنی موضوعاتی مطالعے میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ ادارے، اور اس پر کام ہو رہا ہے. یہ ہیں تفسیر کے بڑے بڑے رجحانات. اختصار کے ساتھ بہت سی تفصیلات جو میں نے نوٹ کی تھی میں نے چھوڑ دی، اس لیے کہ وقت کی تنگی اس کی متقاضی تھی کہ ان کو بیان نہ کیا جائے. لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ قرآن پاک کی تفسیر میں کون کون سی نہج اور کون کون سے اسلوب محدثین نے اختیار کیے ہیں، مفسرین نے اپنائے ہیں. معصور کا روٹ ہے اثر. اثر کے لفظی معنی نشان قدم، آثار جسے کہتے ہیں. اثر کے لفظی معنی ہے نشان قدم، یا جیسے کہیں آپ دیوار پہ ہاتھ رکھ دیں وہاں گرد ہو تو اس پہ نشان بن جائے، اس نشان کو اثر کہتے ہیں. لیکن اثر کے معنی یہ بھی ہے کہ کسی پچھلے بزرگ سے کوئی چیز نقل ہو کے آپ تک آئی ہو، اس کو بھی اثر کہتے ہیں. لیکن اصطلاح میں اثر کہتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال کو. حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات،
اور اثر سے مراد صحابہ کرام اور تابعین کے ارشادات. کچھ حضرات کا خیال ہے کہ حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اقوال، اور اثر سے مراد تابعین اور تبع تابعین کے اقوال. گویا تابعین کے اقوال اثر میں دونوں صورتوں میں شامل ہیں. تابعین اور صحابہ سے جو چیز منقول ہوئی ہے اس کو اثر کہا جاتا ہے، اور احتراماً حدیث کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات کو کہتے ہیں. اور معصور سے مراد وہ چیز جو نقل ہو کے آئی ہو. دعائیں معصورہ میں سے بیشتر دعائیں وہ ہیں جو صحابہ کرام کے ذریعے آئی ہیں. صحابہ کرام نے بہت سی دعائیں حضور سے سیکھی، بہت سی دعائیں خود وہ مانگا کرتے تھے، وہ ہم تک پہنچی، اس لیے ان کو ادعیہ معصورہ کہتے ہیں. اور تفسیر بالمعصور وہ تفسیر جو منقول روایات کی روشنی میں لکھی گئی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.